بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ۔ وہ کون سا عذاب تھا جس نے 3 بڑے شہروں کو تباہ کر دیا تھا، اور وہ کون سی عورت تھی جو خطرناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کون تھی اور یہ قوم لوط کے ساتھ کیا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہ پتھر کی بن گئی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ آج سے 1000 سال پہلے شہر صدوم میں ایک قوم آباد ہوئی جس کو قوم لوط کہا جاتا تھا۔ اس قوم نے دنیا میں ایک نئے گناہ کی ایجاد کی تھی۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس میں پہلے کوئی بھی مبتلا نہیں ہوا تھا۔ اس قوم کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ یہ گناہ دنیا کا بدترین گناہ تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ کو اللہ پاک نے نبی بنا کر شہر صدوم میں مبعوث کیا تھا۔ حضرت لوط کی قوم بہت گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ لوگ جہاں پر بھی جمع ہوتے تھے اور وہیں پر ہی ایک دوسرے سے زنا کرنے لگ جاتے تھے۔ ہر گھر میں ایسا ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو گناہ کرنے سے منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تم اپنی اس خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور گناہ کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کئی سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ جب یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام سے تنگ آ گئی تو یہ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو وہ عذاب ہم پر لا دو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ قوم اللہ کے عذاب کو طلب کرنے لگی، پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ اللہ کا عذاب لے کر صدوم میں آ گئے۔ اللہ کے یہ فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے۔ جب یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تو کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، آج کی رات آپ کے گھر میں رکنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ایک دن کے لیے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دے دیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی بہت گناہ کر چکی تھی۔ آپ نے سوچا کہ اگر میری قوم کو ان کا پتہ چل گیا تو وہ لوگ ان کے ساتھ بھی زنا کرنے لگیں گے۔ یہ لوگ اس قدر اس گناہ میں ملوث ہیں کہ ان کے شہر میں کوئی بھی آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ ان سب کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو قوم لوط کے گناہ کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کے گناہ میں خود بھی شامل تھی، جب ان کی بیوی نے ان نوجوان کو دیکھا تو اس نے فوراً صدوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں ایسے نوجوان آ کر رکے ہیں، تم لوگ جاؤ اور ان کے ساتھ زنا کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ اس گناہ کی دعوت دینے لگی۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس گئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی خواہش ان کے ساتھ پوری کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس گناہ سے منع کیا، لیکن یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی دیوار پر چڑھنے لگے اور دروازے کو توڑنے لگے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام ان لڑکوں کے لیے بہت پریشان ہوئے، اور وہ مہمان جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم پر اللہ کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اہل و عیال اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ گئے اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر صدوم کی 5 بستیوں کو اپنے پر اٹھا کر اور آسمان کی طرف جا کر ان کو زمین پر پھینک دیا۔ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور آگ کے پتھر گرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے خوف سے اپنی نظر کو نیچے جھکایا ہوا تھا۔
ایک بہت بڑا پتھر سدوم کی بستی پر گرا جس سے خوفناک آواز آئی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے مڑی اور کہنے لگی، ہائے میری قوم۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک پتھر وائلا پر بھی آ کر گرا اور یہ وہیں پر پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ اس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔